صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ عجیب عجیب صحابہ سوال کرتے تھے، اور واقعی سوال وہ کرے گا جس میں علم کی طلب ہوگی، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر اللہ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جو علم وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ انزمکموها فانتم لها کارہون، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ تم علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے، تم علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ کی ذات بہت غیور ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سوال کا تقاضا پیدا کرتے ہوئے حکم کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ روایت میں ہے آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے، حضرت انس دیکھ رہے تھے، فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں درخت کی ٹہنی کیوں ہلا رہا؟ حالانکہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ عبث اور بیکار کام کرے، نبی کو کہا فرصت اس کی کہ آپ کو کام اتنے، آپ درخت کی ٹہنی ہلائیں کھڑے ہو کر، یہ زائد کام بیکار کام کیوں کرتے؟ لیکن ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال قائم کی، یہ نبی کی تعلیم کا اسلوب ہے، پہلے مثال قائم کی۔ فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو، ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ آپ ٹہنی کیوں ہلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے اچھی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح صحابی نے تابعی کو، اسی طرح صحابی نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث بیان نہ کر دی صرف کہ بھئی جو آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، بلکہ خود حضرت انس نے ٹہنی کو ہلایا، درخت کے پتے جھڑے۔ شاگرد سے مجھے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ پوچھا ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا پوچھتے کیوں نہیں، میں نے پوچھا تھا تو یہ جواب دیا تھا۔ تو سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ امت کو علم کا طالب بناؤ، اور صحابہ سوال کیا کرتے تھے آپ سے، جتنے صحابہ نے آپ سے سوال کیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے یہ جواب دیجیے، انہیں یہ جواب دیجیے۔ چنانچہ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک شخص اسلام لاتا ہے، بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، بہت اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر مہاجر بن کر اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، بہت اچھی محنت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری کیسے وہ اسلام میں آیا، پھر کیسے اس نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، پھر کیسے اس نے اللہ کے دین کی محنت کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری میری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ساری کارگزاری آئے لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ آج کل ہر عمل کرنے والے کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی کوشش، اس کی خدمات عوام کے سامنے پیش کی جائیں۔ مستقل اخبار کا ایک حصہ ہے کہ جس میں لوگوں کی خدمات کو اجاگر کیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھئی ہم نے جو کیا تھا اخبار میں آ گیا، ہم نے جو کیا تھا وہ اخبار میں آ گیا، نہ لکھیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا، وہ ناراض ہوتے تھے تذکرہ آنے سے، ہم ناراض ہوتے ہیں تذکرہ نہ آنے سے، ناراض ہوتے ہیں، اس نے ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں دین کا کام کرنے والوں میں اور دین کی خدمات انجام دینے والوں میں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ نے فلاں کتاب میں فلاں کا ذکر کیا، فلاں کا ذکر کیا، اور ہمیں تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہماری خدمات کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، عوام کو خبر ہی نہیں کرنے کیا کیا۔ جی ہاں، یہ دنیا والے میں نہیں ہے، یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، دینداروں میں یہ بات ہے، دینداروں میں یہ بات ہے، جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ ارے سنو تو صحیح، صحابہ کرام اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے؟ اپنے آپ کو
کیسے چھپاتے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جس شخص نے ایک نظر بھی ایمان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہی بات، جس نے ایک نظر ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اور یہ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ تو وہ صحابی ہیں کہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کا اتنا اونچا مقام آپ کے یہاں تھا، اور آپ کے ایسے معتمد مشیر تھے کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، کوئی تیسرا شریک نہیں۔ اتنا اعتماد اور اتنا مشیر خاص سلمان فارسی، لمبی عمر ہوئی ان کی، بہت بات تک زندہ رہے۔ تو چند صحابہ، چند لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی ہاں دیکھو یہاں ایک صحابی رہ گئے ہیں سلمان فارسی، چلو ان کے علاقے میں ملاقات کے لیے۔ چنانچہ ارادہ کیا صحابی کی زیارت کا، گئے سب ان کے علاقے میں پہنچے، پوچھا بھائی یہاں صحابی؟ ہاں سلمان فارسی یہاں صحابی، سارا علاقہ جانتا تھا، بچہ جانتا تھا صحابی۔ جس سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ادھر چلے جاؤ، یہاں ان کا مکان ہے، یہ مکان ہے ان کا۔ گئے، ملاقات ہوئی، ملاقات کر کے مل جلنے کے بعد ایک نے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی ہاں میں سلمان فارسی۔ ماشاءاللہ آپ تو صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آپ نے پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں۔ یہ اخلاص کی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا، یہ اخلاص کی بات ہے کہ میں صحابی ہونے کا انکار کر دیا کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ ریاکار ہوتا تو پہلے ہی کہتا کہ ہاں میں صحابی ہوں، کہا کہ میں صحابی نہیں ہوں۔ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے وہ غلط آ گئے ہم یہاں، یہ کوئی اور سلمان ہے، یہ کوئی اور سلمان ہے، ہمیں تو ان سلمان فارسی کی تلاش تھی جو صحابی ہیں، لیکن یہ تو صحابی ہے نہیں، چھوڑو چلو۔ اٹھے وہاں سے، کہنے لگے جی ہمیں تو سلمان فارسی کی تلاش تھی، آپ تو کوئی اور سلمان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں ہوں سلمان فارسی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے حضور اکرم ساتھوں کا زمانہ پایا ہے؟ کہ ہاں ان کا زمانہ میں نے پایا، اور بہت پایا، اور بہت موقع پر آپ کے ساتھ رہا، سفر میں حضر میں۔ پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں؟ سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ رہ کر اور آپ کی صحبت میں رہ کر ہم صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو جائے، اور اس کا فیصلہ ہم یہاں نہیں، ہم اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ ہمیں کن لوگوں میں رکھیں گے، کہاں ہمارا ٹھکانہ اور کہاں ہمارا راستہ ہوگا قیامت میں۔ جب آپ کے ساتھ حشر ہو جائے اور آپ کے ساتھ جنت کا داخلہ ہو جائے تب فیصلہ ہوگا کہ ہم صحابی ہیں۔ یہ انہوں نے تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا آج کل تو لوگوں کی خدمات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، میں تو سوچتا ہوں، میں نے کہا لوگ اب صحابہ کے تعارف سے ادھر کر اور انبیاء کے تعارف سے ادھر کر اپنے تعارف پر آ گئے ہیں، اپنے تعارف پر آ گئے۔ اور کیا بتاؤں، اپنی تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، اور ملتا ہے روایتوں میں کہ تعریف کرنے والا تو ہلاک کر دینے والا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک نے کی تعریف کی تو اس نے کہا جواب میں ارے تم نے تو مجھے قتل کر دیا، تم نے تو مجھے ہلاک کر دیا، تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اگر تذکرہ نہ کرو تو ناراض ہو جانا، تذکرہ نہ کرو تو ناراض ہو جانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مخلص وہ ہیں اگر کھو جائیں تو ان کو تلاش نہ کرے، اور مل جائیں تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ ہوتے تھے مخلص۔ اس لیے کہ شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے کہ شہرت اور خبر فرق کیا ہے۔ شہرت اور قبولیت میں، شہرت اور قبولیت میں فرق یہ ہے کہ شہرت ریاکار کے لیے ہوتی ہے، شہرت ریاکار کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے اور آسمان دنیا تک بھی نہیں پہنچتی، اور قبولیت کا اعلان پہلے آسمان پر ہوتا ہے، پھر اعلان ہوتے ہوتے فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر آسمان دنیا سے یہ اعلان
زمین پر کیا جاتا ہے، اور زمین میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ یہ ہے شہرت اور قبولیت کا فرق۔ جو اپنی شہرت کی کوشش دنیا میں کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہوتے ہیں، اور جو اللہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کا اعلان آسمانوں پر کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے شہرت اور قبولیت کا۔ میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں۔ صحابی نے عرض کیا کہ ایک آدمی بہت اچھا اسلام لاتا ہے، بڑی اچھی ہجرت کرتا ہے، اور پھر بڑی اچھی دین کی محنت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کی ساری کوشش یہ سب کی سب کسی طرح لوگوں کے سامنے آ جائے، تو آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اسے دنیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، لا شیء لہ۔ انہوں نے جا کر صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ جواب دیا۔ صحابہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کا اسلام اور ہجرت اور جہاد سب ضائع ہو جائے، اسے کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے، دوبارہ جا کر سوال کرو حضور اکرم، تم سوال سمجھا نہیں سکے ہو اپنا، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید تم نے بات صاف نہیں کی، دوبارہ جا کر سوال کرو۔ پھر بھیجا صاحب نے ان کو، انہوں نے پھر آ کر سوال کیا، ایسے ہی سوال کیا، آپ نے ہی جواب دیا۔ میں جا کے صحابہ سے کہا کہ بھئی میں نے دوبارہ سوال کیا تھا، بالکل اسی طرح سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے، پھر جا کر سوال کرو۔ روایت میں 3 مرتبہ آ کر انہوں نے سوال کیا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، لا شیء لہ، کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو عزیزو، دنیا تو پھر بہت دور کی چیز ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی غرض سے نکلے اور ایک تیر کا بھی ارادہ کر لے، ایک تیر، حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں چلانے کا، اگر نشانے پر نہ بھی پہنچے تب بھی اجر ملے گا، اعلی قتال میں سے ہے تیر چلانے کے بڑے فضائل اللہ کے راستے میں، نشانہ پہنچے یا نہ پہنچے، کہ تیر بنانے والے کو اجر، تیر پکڑانے والے کے لیے اجر، تیر بیچنے خریدنے والے کے لیے اجر، اتنا اجر اس تیر پر، اور قتال کے حالات میں سے ہے، قتال کے حالات میں سے ہے۔ صحابی نے سوال کیا، آج کیا گیا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا ارادہ کر لے کہ مجھے تیر مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں، دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں، تیر مل جائے گا اور کچھ نہیں، تیر مل جائے گا اور کچھ نہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ریا شرک کو کہتے ہیں اور اخلاص ایمان کو کہتے ہیں۔ اخلاص ایمان ایک چیز ہے، شرک اور ریا ایک چیز ہے، شرک اور ریا ایک چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی مقصد اس کام کے ذریعے ایمان کا سیکھنا ہے، تاکہ یہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، وعدوں کا پورا ہونا اور اعمال پر استقامت کا ہونا اور اعمال کا اجر کا ملنا اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، یہ 4 چیزیں حاصل ہوں، یہ 4 چیزیں ان کو حاصل ہوں۔ اور اسی میں کوئی شک نہیں کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی راستہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی ایک راستہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی ایک راستہ ہے۔ آج کل لوگوں کے دلوں میں مختلف اشکالات، اعتراضات، خیالات پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعوت ہی ایک راستہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام ہے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، معترض کے اعتراض کا کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو اس زمانے کے جماعت کے لوگوں کے کام کو سمجھتا ہے کہ ان کا کام ہے، اس لیے مختلف قسم کے خیالات، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ذرا یہ غور کیا جائے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے تو اس اشکال کرنے پر شرم اور خوف پیدا ہوگا، اسے اعتراض کرنے پر شرم اور خوف پیدا ہوگا۔ شرم تو یوں آئے گی کہ ارے صحابہ پر اعتراض کر رہا، اور خوف بھی پیدا ہوگا کہ ارے صحابہ کے عمل کا انکار کر رہا۔ سنو سے صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یوں کہا جائے کہ دعوت ہی ایمان کے بننے کا ذریعہ ہے تو شیطان دلوں میں تو اشکال پیدا کرتا ہے
اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی تو راستہ ہے، 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 اور بھی تو شعبے ہیں۔ حالانکہ دعوت کے اس کام سے کسی شعبے کا انکار کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ اگر یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان میں کمال پیدا کرنے کا کیا طریقہ تھا، اور کوشش کر کے سارے ایمان والوں کو اس طریقے محنت پر لایا جائے، بجائے اس کے کہ آدمی اعتراض کر کے کام سے خود بھی رک جائے، دوسروں کو بھی روکے۔ کتنی آسان بات ہے کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کو دعوت دے کر، گشت کے ذریعے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں لے کر آتے تھے ایمان سیکھنے کے عنوان پر۔ یہ ایک نہیں، متعدد صحابہ کا معمول ہے، یہ ایک نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کا معمول ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ یہاں بیٹھ کر غیب کے تذکرے کرنا، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت اللہ ہی ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے تو اشکال وہ کرے گا جس کے سامنے صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ معاذ بن جبل سید العلماء، معاذ بن جبل سید العلماء گشت کرتے تھے مسجد سے باہر اور خوشامد کرتے تھے لوگوں کی، کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اگر پر ایمان لائیں گے۔ جی ملاقاتیں کرتے لوگوں سے۔ عبداللہ بن رواحہ کے عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے، اس عمل کو پسند فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے کہ گشت کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لا کر جمع کرو، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ دیکھو تو کیا کہہ رہا، کسی اعتراض کی کوئی گنجائش، وہ تو بیچارے ناواقف لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کام جماعت کا نہیں، کام تو صحابہ کا ہے، کام جماعت کا نہیں، کام صحابہ کا ہے۔ جب صحابہ کا ہے تو ہر امتی کا ہے، کیونکہ قرآن نے تو عام اعلان کر دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان کیسے لاؤیں کہ ایسا ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ جی ہاں، کمیت کی طرف بھی اور کیفیت کی طرف بھی، دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیفیت کیا ہو ایمان لانے کی کہ صحابہ کو دیکھو، کمیت کیا ہو ایمان میں کہ صحابہ کو دیکھو۔ کمیت میں بھی ایمان میں صحابہ نمونہ ہے، کیفیت میں بھی صحابہ نمونہ ہے۔ اتنا آسان ہے سمجھنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے عمل کو پسند فرما کر بتلا دیا امت کو کہ ہاں یہی ایمان کی سیکھنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے پر ایمان لائیں گے تو ایک صاحب کو اشکال ہوا کہ ایمان تو ہم لا چکے، اسلام میں داخل ہو چکے، اب کون سا ایمان لائیں، اب کون سا ایمان لائیں، ایمان تو لا چکے ہم۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے ہم سے کہ آؤ ایمان لانے گے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، یہ کون سا ایمان ہے؟ آج بھی مسلمان کا یہی حال ہے کہ بھائی ہم تو سارے مسلمان ہیں، دعوت دینے سے جا کے کافروں کو دعوت دو۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، حضرت فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام نے کفار سے زیادہ محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر کی ہے۔ یہ زمانے کی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اور انبیاء کی محنت کا میدان صرف کفار تھے۔ یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ غیروں سے کہیں زیادہ محنت ایک مسلمان کو مسلمان باقی رکھنا غیروں کے اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک بڑی شہر کی آبادی کے کفار اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا اسلام سے مرتد ہو جانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مشاہدے میں ہے اور نظر آ رہی ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر اسلام میں داخلے کی وہ تعداد نہیں جو اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد ہے۔ سب بات کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے، اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے جو آدمی ڈوب چکا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس کا نکالنا زیادہ ضروری ہے یا جو آدمی گر رہا ہے پانی کی طرف اس کو روکنا زیادہ ضروری ہے؟ ڈوبے ہوئے کا نکالنا
اس سے زیادہ اہم ہے کہ مزید لوگوں کو گرنے سے بچایا جائے. آپ جانتے ہیں کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بیماروں کو تو بے شک علاج ہوتا ہی ہے، لیکن صحت مند لوگوں کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے. ان کو تو بچاؤ، ان کو تو بچاؤ. پہلے جو بچے ہوئے ہیں گاؤں کے گاؤں ارتداد کی طرف ہیں، اور بیچارہ مسلمان میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ذکر کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں. ہاں تم سب کچھ کرتے ہو، اللہ تم سے امت کے بارے میں پوچھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال پر چھوڑ دیں، ایسا نہیں. تم نے آیا منکر کو ختم کرنے، معروفات کو قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ اپنی ذات سے اعمال کا کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کو کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. تو میں نے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا ہے. ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھنا اور خود اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، یہ اس کے ذمہ سب سے پہلا فرض ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ کے عمل کی تعریف کی. فرمایا ہاں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ میرے گھر میں جمع ہو کر میرے تذکرے کر رہے ہیں. اسی لیے عباس فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ تو بے شک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں. اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ پوری آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنا کہ یہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں کے درمیان، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال خیر سے اللہ واقف نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل دے کر چھوڑ دیا ہے جاؤ عمل کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کے تذکرے کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے کر رہے ہیں. یہ ذکر اکبر ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں، یہ زیادہ بڑا ذکر ہے. اللہ ہمارا ذکر کریں یہ زیادہ بڑا ذکر ہے. اللہ ہمارا ذکر کریں. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھا جائے. اسی لیے جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے لیے ہے. جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے، جہاں جہاں اسلام کی جماعت گزری وہاں کے مرتدی اسلام میں واپس آ گئے، وہاں کے مرتدی اسلام میں واپس آ گئے. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت نکالنا چاہ رہے، مدینہ پر خطرہ، مدینہ پر خطرہ. ادھر نفاق بلند ہو گیا، منافقین جری ہو گئے، ادھر کفار اور یہود کھڑے ہو گئے، اور سب کا کہنا یہ تھا کہ ان کے نبی چلے گئے ہیں، اب اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کر کے امت کو قیامت تک آنے والی امت کو بتلایا کہ اگر تم کفر کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعت کی نقل حرکت کو باقی رکھو، ورنہ خدا کی قسم اللہ کی مدد ہوگی نہیں. اگر جماعتوں کی نقل حرکت نہیں تو اللہ کی مدد ہوگی نہیں. تم جتنی چاہے تہجد پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، اللہ کی مدد ہوگی نہیں. یہ تو میں تمہیں قرآن حدیث میں بھرا ہوا دکھلا دوں گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کے اسباب و ذرائع ہو گئے، پھرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے ضابطے کا اور مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں، مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں. لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے کہ جنرل عمر کی رائے اور کبار صحابہ کی رائے جماعت کو روانہ کرنے کی نہیں تھی. سب نے منع کیا، سب نے منع کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، مدینے پر خطرہ ہے، ادھر کفار کھڑے ہیں، ادھر منافقین ہیں، ادھر مانعین زکات ہیں. آپ جماعت کا کام کریں لیکن ابھی فی الحال روک دیں، فی الحال روک دیں. تو اگر یہ سمجھتے تھے کہ اگر نقل حرکت ختم ہو گئی یا روک دی گئی، تھوڑے وقت کے لیے بھی مؤخر ہو گئی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، وہ یہ جانتے تھے. کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، کسی کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوا جب مسلمان کے دل سے دین کے مٹنے کا غم
اور مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کا فکر ختم ہو گیا، کبھی بات پیدا ہوئی۔ اسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر انفرادی عبادت کریں صرف، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور رہبانیت اگر ہے تو میری امت کی رہبانیت امت میں گھسنا ہے۔ جی ہاں، سنو تو صحیح، رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت خلوت کو رہبانیت نہیں بتایا۔ اس امت کی خلوت رہبانیت نہیں ہے، یہ خلوت رہبانیت پچھلی امتوں کی ہے۔ خلوت کی رہبانیت، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ خلوت کی رہبانیت، سنو میں کیا کہہ رہا، خلوت کی رہبانیت پچھلی امتوں کے لیے ہے، اس امت کی رہبانیت مخلوق میں گھس کر دعوت دینا ہے، یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور اگر خیال آئے گھومنے پھرنے کا، سیاحت کا، ذرا ہوا خوری کا، باہر نکلنے کا، تو فرمایا کہ نہیں، میرا امتی اگر باہر نکلے اپنے وطن سے تو صرف اللہ کی دی کی محنت کے لیے نکلے، ورنہ میری امت کا کام نہیں ہے کہ یہ سیر تفریح کے لیے نکلے گھر سے۔ یہ بھی دونوں حدیثیں بیان فرما دی، رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیاحت بھی جہاد، رہبانیت بھی جہاد۔ لیکن جو بیچارے جہاد کو قتالی سمجھتے ہوں، صرف اس سے آگے ان کا ذہن میں چلتا ہو دین کو قائم کرنے کی محنت کی طرف، وہ تو یہ کہہ دیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، آپ بخشے جاؤ گے۔ حالانکہ اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر، اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر، یہ تو تھوڑا حدیث بھرے ہوئے ہیں، اس سے اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر۔ دعوت بھی یہ نہیں کہ کسی اخبار میں مضمون دے کر سمجھو کہ دعوت دے دی۔ جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے، خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے۔ جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے۔ نماز کا طریقے زمانے کے بدلنے سے بدلیں گے نہیں، اس طرح دعوت کے طریقے بھی زمانے کے بدلنے سے بدلیں گے نہیں، پکی بات۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا، اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اب جماعت روانہ نہ کی جائے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مدینے پر خطرہ ہے۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مدینے کو مردوں سے خالی کر دوں، سب نکل جائیں راہ خدا میں، اور ہمارے نکلنے کے بعد مدینے میں عورتیں رہ جائیں صرف، ان عورتوں پر آ کر دشمن حملہ کر دے، ازواج مطہرات کو بھی قتل کر دے، اور ان کی لاشیں کتے کھینچے پھریں مدینے کی گلیوں میں، ازواج مطہرات کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں، میں اس کو تو برداشت کر لوں گا، اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، اس کو تو برداشت کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین میں کمی آئے اس کو ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ یہ حضرت بکر نے یہ بات کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں، آپ سب سے، ارے سنو تو صحیح، آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں، آپ تنہا کیوں جماعت بھیج رہے ہیں، آپ رائے لیں، سب کی رائے سے کام کریں۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اے عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، یہ جواب دیا حضرت بکر کہ اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں، نکلنا تو اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے، ہم تو اللہ کے امر کو پورا کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے مشورے سے کرو کام کہ جماعت نکلے یا نہ نکلے اس کا مشورہ کرو کہ نہیں۔ فرمایا منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، نواز صاحب کے بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا آپ کو۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے یہ جواب دیا عمر کو کہ عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، ہاں منصوصات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نکلنے کا اس میں مشورہ نہیں ہے، اس میں مشورہ نہیں۔ ہاں جنگوں کے کاموں میں مشورے ہیں، کہاں میدان ہو، کہاں سے نکلیں، کدھر کو جائیں، کیا کریں، اس میں مشورہ ہے، لیکن اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، امت کے اجلاس سے نکالنے کے لیے اس کی نقل حرکت میں کوئی مشورہ نہیں۔ نکلو اللہ کے راستے میں نکلو، اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر اپنی بات پر نہ جمتے اور ہم سب کی رائے کے خلاف حضرت عمر حضرت ابو بکر جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی، اسلام
باقی ہی رہا صرف اس کو جماعت کے روانہ کرنے سے. آج کل لوگ کہتے ہیں پھرنے سے کیا فائدہ. حضرت فرماتے ہیں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. لوگ بیچارے اس تبلیغ کے کام کو چلتا پھرتا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ چڑھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس کام میں تاکہ کچھ سیکھ لو. جب سیکھ لو تو جاؤ اپنے گھر جاؤ, حلال کماؤ, اللہ اللہ کرو, ذکر تلاوت کرو, انفرادی زندگی دین پر گزارو, بس کافی ہے. حالانکہ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. اس امت کی ذمہ داری دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا. دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا کہ دعوت عبادت کو جمع کرو, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. اگر دعوت عبادت کو جمع رکھو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. ورنہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے.